خداوند یسوع کے قادر مطلق نام میں آپ سب عزیزوں کو سلام ہو۔ آج کا چھٹا کلمہ تمام ہوا، پورا ہوا، مکمل ہوا۔ یہ کہانی عدن سے شروع ہوتی ہے، جہاں آدم و حوا ہمارے پہلے والدین خدا کی قربت اور رفاقت میں رہا کرتے تھے، لیکن ابلیس کے بہکاوے میں آ کر وہ سب کچھ کھو بیٹھے، جس کی وجہ سے انہیں عدن سے جانا پڑا، حتیٰ کہ خدا کی حضوری سے بھی نکلنا پڑا۔ لیکن خدا کا انتظام اور بندوبست تھا کہ میں دوبارہ اس گناہ سے ان لوگوں کو آزادی اور رہائی دوں گا، جس میں آج چھٹا کلمہ ہے، تمام ہوا یعنی پورا ہوا۔ جب عدن کے گناہ سے خداوند یسوع المسیح نے قربانی دی، ایک عظیم قربانی، اور عمومی طور پر ہوتا ہے کہ جو سزا پانے والا شخص ہے وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، وہ لان تان کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ رحم کی اپیل مانگتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے منجی نے رحم کی اپیل نہیں کی، چونکہ اس نے آپ کے اور میرے لیے قربانی دی تھی۔ جب اس قربانی کے لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا نے چنا، تو آج حالات ایسے ہیں کہ ہم اصل قربانی کو بھول چکے ہیں، اور اتنا ہم مسرور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس قربانی کو آج بالکل بھلا دیا ہے کہ آج چرچ بند ہو رہے ہیں۔ اس قربانی کے لیے جس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، یاد رکھیں ہم اس کے لیے کیا دیتے ہیں اس کو؟ یسوع کے لیے تالیاں، یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ یاد رکھیں تالیاں انسانوں کے لیے بجائی جاتی ہیں، خدا کے لیے تالیاں نہیں بجائی جاتی، اس کے ساتھ وفاداری کی جاتی ہے اور اس کی شکر گزاری کی جاتی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل ان ساری باتوں سے ناواقف ہے، جس کے لیے آپ اور میں دونوں ہی جواب دہ ہیں۔ آج کلیسیوں میں کیا ہے؟ اگر ان بند ہوتے ہوئے چرچے کو روک نہیں سکتے، تو ایک دن آئیے خدا کے حضور پوری امت، پوری قوم جھک جائے کہ اے خداوند ان بند چرچوں کو روک۔ اگر ہم اس بات کو روک نہیں سکتے، ان رہنماؤں کو جو چرچوں میں بلا کر لوگوں کو اذانیں دلوا رہے ہیں، تو میری اور آپ کی خدمت بیکار ہے۔ یاد رکھیں آپ اس ملک میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کی ویزا کیٹیگری کوئی اور ہے، آپ کی ویزا کیٹیگری خدا کے نزدیک شاید کچھ اور ہو۔ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ سلام کریں، وہ چاہتا ہے ہم کلام کریں۔ گفتگو ہو ایسی شیریں پر حکمت کہ بہتوں کے دلوں کو رام کریں۔ آئی خدا کو غیرت تو تختے الٹ دیے، آئیں اس غیرت کے پیغام کو عام کریں۔ میں نے بارہا مقدس اور آگ چنے ہیں، بارہا ہر سال میں ان دنوں پر رویا ہوں۔ میں نے غور کیا ہے کہ میرے منجی نے میری خاطر کتنی تکلیفیں سہیں۔ آج کی نوجوان نسل کو ہم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اس نے قربانی دی تھی، آج ہم نے اس قربانی کو بے توقیر کر دیا ہے۔ جو ہی عدن کے گناہ سے آدم و حوا نکلے اور خداوند یسوع المسیح نے قربانی دے دی کہ ایک تعلیم نے آ کر وہ ساری قربانی رد کر دی ہے۔ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس طریقے سے، وہ تو مرے ہی نہیں تھے، وہ تو جی ہی نہیں اٹھے تھے۔ آج اس ساری قربانی کے لیے جس کو میں اور آپ نے ادا کرنا تھا، آج دوسری اقوام اس سارے مشن کو وہ انجام دے رہی ہیں جو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آئیے اس ساری خدمت کو بے توقیر نہ ہونے دیں، جس کے لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم لوگوں پہ پاس جائیں۔ آج ہم صدیوں سے یہ باتیں سن رہے ہیں، ہر سال یہ باتیں دہراتے ہیں، آدھی صدی سے تو میں بھی سن رہا ہوں، لیکن آپ لوگ تندرست ہیں، اور تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے جو بیمار ہیں۔ آئیے اس چرچ کے باہر بھی بہت سارے لوگ ہیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت۔ آئیے صلیب کے پیغام کو اپنے اندر بند نہ کر رکھیں۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہے، اگر آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے قربانی کی تھی، تو پھر اس قربانی کو اپنے اندر بند کر کے، اپنے کمرے میں بند کر کے نہ رکھیں۔ آئیے باہر نکلیں۔
اس کے زندہ ہونے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ رومی حکومت نے ان کو زبردستی صلیب دے دی، ان کے پاس اختیار تھا۔ اس نے کہا میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اس کے لینے کا بھی اختیار ہے۔ جب اس کی موت اور اس کے زندہ ہونے کی بھی باتیں بھلا چکے ہیں تو یاد رکھیں غیر اقوام بھی چلا اٹھی ہیں، سلام اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جی اٹھوں گا۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ عزیزو، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن آج کے اس پیغام کے لیے آپ سب کو روحانی طور پر بیدار کرنا ضروری ہے کہ جن کو حکم نہیں ملا تھا منادی کا وہ کر رہے ہیں، اور جن کو حکم ملا تھا وہ منادی سے باز ہیں۔ آئیے اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں تو دانیل کے صحیفے کے مطابق، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے وہ آسمان پر نور فلک کی مانند چمکیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو اس وقت پوری دنیا میں مسیحی حکومتیں قائم ہو چکی ہوئی تھیں۔ روم کے شہیدوں کا لہو ضائع نہیں گیا تھا، اور بغیر تلوار کے روما بھی فتح ہو گیا تھا، اور بے شمار لوگ خداوند یسوع کو نجات دہندہ قبول کر رہے تھے۔ بہت ساری کلیسیاں، مضبوط کلیسیاں بن چکی تھیں، لیکن ایک تعلیم نے آ کر سارا کچھ بدل دیا کہ سب کچھ ایسا نہیں ہوگا، کہ اتنی بڑی قربانی کیا وارث ہیں لیکن ہم خاموش ہیں۔ آئیے اگر ہم خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آج غیر اقوام اس کو اپنا نجات دہندہ مان رہی ہیں، جن کے پاس نجات دہندہ ہے ان کو شاید اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسلیں اس دکھ سے بے بہرہ ہیں، ناواقف ہیں کہ میرے منجی نے تکلیف سہی تھی۔ آئیے اپنی نوجوان نسل کو بتائیے کہ یہ محض 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 خوشی کا دن نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا دکھ ہے جو میرے اور آپ کے منجی نے اٹھایا تھا۔ اگر اس دکھ کی کسک آپ تک محسوس ہوتی ہے تو جانیے کہ آپ تک خدا کا کلام بھی لازم ہے کہ آپ جا کر لوگوں کو سنائیں اور دنیا والوں کو جا کر بتائیں کہ ہاں میرا منجی، میرا خداوند جس نے میرے ساتھ وفا کی، کیا میں اس کے ساتھ وفا کر سکتا ہوں؟ میں برسوں سے، جب سے خداوند یسوع کو قبول کیا، برسوں سے اس کے لیے روتا ہوں۔ روتا اس وجہ سے ہوں کہ میرے جیسے پر بھی تو نے رحم کیا، ورنہ میں بھی ابھی غیر اقوام کی طرح بھٹکتے ہوئے اور خداؤں کی تلاش میں ہوتا۔ لیکن جب سے میں جان چکا ہوں کہ میرا منجی، میرا خداوند یسوع المسیح ہے، اس دن سے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی جان نہیں بلکہ میں جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں۔ جان تو جانی ہے، ایک دن چلی ہی جائے گی۔ آئیں جان آج ہی اس کے نام کریں۔ ہم چاہتے ہیں لوگ سلام کریں، وہ چاہتے ہیں ہم کلام کریں۔ گفتگو ہو ایسی شیریں پر حکمت کے بہتوں کے دلوں کو رام کریں۔ آئی خدا کو غیرت تو تختے الٹ دیے، آئیں سے غیرت کے پیغام کو عام کریں۔ اور آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، ہماری زندگی میں اگر خدا ہے، خداوند یسوع ہے، تو اس قربانی کو رائے گا نہ جانے دیں، بلکہ آج ہی اپنے گھروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے پڑوسیوں میں اور دوسری اقوام کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہاں میرے خداوند نے میرے لیے عظیم قربانی دی تھی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔